وآل محمد وعجل فرجهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين باعث الأنبياء والمرسلين به نستعين وهو خير ناصر ومعين عليه نتوكل وإليه ننيب. ثم الصلاة والسلام على نبيه الكريم سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال علي بن الحسين زين العابدين عليهما السلام: أيها الناس، أعطينا ستا وفضلنا ب7. أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ. ایک اور صلوات کا سہارا دے محمد وآل. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ. علماء کرام، اساتذہ، بزرگوار اور برادران گرامی قدر، خطبہ امام سجاد علیہ السلام کی روشنی میں فضائل اہل بیت علیہ السلام ہماری گفتگو کا عنوان تھا. پہلے روز کی گفتگو میں ہم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جب ہمارے ہم کلاس اور ہم عمر ایک عزیز نے یہ سوال کیا کہ آغا کیا واقع کربلا دین اسلام کی حفاظت کے لیے وجود میں آیا تھا؟ بے شمار شبہات اور شبہات کی ضربیں ہیں واقع کربلا پہ. کمال ہے امام سجاد اور حضرت زینب علیہ مقام کا کہ انہوں نے اس پیغام کربلا کو اس انداز میں پہنچایا ہے جس انداز میں سید الشہداء نے قربانی دی ہے. میں مسلسل یہ بات کہتے ہوئے آ رہا ہوں کہ یہ قربانی اپنے وجود میں اپنے اعتبار سے بے مثل قربانی ہے، بے نظیر قربانی ہے. جب یہ قربانی بے نظیر و بے عدیل ہے تو پھر اس قربانی کی حفاظت کا اور اس کو دنیا تک پہنچانے کا انتظام بھی اتنا ہی خوبصورت ہونا چاہیے، اتنا ہی خوبصورت. وَإِلَّا قربانی دینا یہ اپنی جگہ ایک کمال ہے. واقع کربلا میں جو قربانیاں دی گئی ہیں اپنی جگہ یہ ایک بہت بڑا کمال ہے.
لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس قربانی کا پیغام ہم تک نہ آتا تو پھر اس قربانی کا وہ فائدہ نہ ہوتا جو ہونا چاہیے ہے. لہٰذا آپ دیکھیں حسن انتخاب دیکھیں کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے امام سجاد اور حضرت زینب علیہ مقام کو محافظ پیغام کربلا کی حیثیت سے جو انتخاب کیا ہے، کس خوبصورت انداز سے. جناب زینب سلام اللہ علیہا کو جب دربار ابن زیاد میں پیش کیا گیا، آپ بہت بہتر مجھ سے جانتے ہیں، بس میں عرض کرتے ہوئے گزرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا محافظ کربلا کے اعتبار سے اور اس کی حیثیت سے آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت اہتمام اور انتظام ہے، کتنا خوبصورت انتخاب ہے. امام سجاد کو ایک طرف انتخاب کیا اور دوسری طرف حضرت زینب علیہ مقام کو. دربار ابن زیاد میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ، اور پھر اس کے بعد وہ گویا شکستہ دل زینب کو مزید توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، مزید توڑنے کی کوشش کر رہا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ دیکھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ اور آپ کے بھائی کے ساتھ کیا کیا. گویا وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو کچھ ہوا ہے کربلا میں وہ حسین کا اپنا کیا ہوا ہے. اب میں بہت دبے لفظوں میں اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ گویا یہ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ حسین نے اتنی بڑی قربانی دی مگر حسین کو کچھ ملا نہیں. حسین نے اتنی بڑی قربانی دی مگر حسین کو کچھ ملا نہیں. ایسے ماحول میں جناب زینب علیہ مقام جواب دے تو کیا دیں؟ کیا جواب دے سکتی تھی؟ ایک جملہ زینب علیہ مقام سلام اللہ علیہا کا. عزیزو اس جملے پہ غور کیجئے اور اس جملے کی گہرائی میں ڈوبیے اور اترنے کی کوشش کیجئے کہ وہ خاتون کہ جس کا پورا کنبہ پورا خاندان قتل کر دیا گیا ہے، حتیٰ ان کے شہداء کو کفن تک نصیب نہیں ہے، جلتی ہوئی ریت پہ پڑا ہوا ہے یہ شہداء کا جنازہ اور لاشائے شہداء، کفن تک نصیب نہیں ہے. یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں کہ اتنے مجبور ہیں اہل بیت کہ کفن بھی نہیں دے سکے. اب اس کیفیت میں اور اس وقت ابن زیاد دل زینب کو کرید رہا ہے کہ کیا کیا اللہ نے آپ کے اور آپ کے بھائی کے ساتھ. کیف صنع اللہ بک و باخیک، بک و باخیک، کیا کیا اللہ نے آپ کے اور آپ کے بھائی کے ساتھ. جناب زینب سلام اللہ علیہا نے تمام واقع کربلا اور تمام قربانیوں کو ایک لفظ میں اس انداز سے بیان کیا ہے، تمام تکلیفوں کو، تمام کرب کو، تمام اضطراب کو، تمام مصیبتوں کو، ردا کے چھن جانے کو، بھائیوں کے شہید ہو جانے کو، بھتیجوں کے قتل ہو جانے کو، اصغر کے حلقوم پہ تیر لگ جانے کو، 3 دن کی بھوک کو، پیاس کو، کرب کو، اضطراب کو، ان تمام مصیبتوں کو فقط ایک جملے میں کہا، فرمایا کہ وما رأیت الا جمیلا، وما رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا میں کچھ نہیں دیکھا سوائے جمال الہی کے. وما رأیت الا جمیلا، کیا کسی کا قتل ہو جانا جمال الہی ہے؟ کسی کا 3 دن بھوکا اور پیاسا رہنا یہ منظر جمال الہی ہے؟ بے مقنع و چادر بلوائے عام میں آ جانا یہ جمال الہی ہے؟ عزیزان گرامی، یہ کون جملہ کہہ سکتا ہے ان تمام مصیبتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے؟
وما رأیت الا جمیلا، یہ بس وہی خاتون کہہ سکتی ہے جملہ جو اس آیت کی معرفت میں بالکل ڈوبے ہوئی ہو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہماری تمام حقیقتیں ملکیت پروردگار ہے اور ہم اسی کی بارگاہ میں پلٹ کے جانے والے ہیں۔ ہمارا وجود، ہماری قوتیں، ہماری تقدیریں، ہماری تدبیریں، سب کچھ انا للہ، اللہ کے لیے ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ گھبرا گیا یزید، اور پھر جب جناب زینب نے خطبہ دیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ عورتیں اتنا مسجع گفتگو تو نہیں کرتی۔ تو جناب زینب نے کہا کہ ہمارا تعلق ان خواتین سے نہیں ہے جو مسجع عبارتیں پیش کرتی ہیں، ہم عورتیں کو کیا تعلق ہے مسجع عبارتوں سے؟ کوئی خوف ہے، کوئی ڈر ہے دربار ابن زیاد میں، ابن زیاد کے مقابل میں؟ کوئی وحشت ہے، کوئی خوف، کوئی لرزش، کوئی لغزش؟ نعوذ باللہ خاکم بدن۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیر خدا کی بیٹی ہے، شیر خدا کی بیٹی ہے۔ جس امانت کو سید الشہداء نے جناب زینب کے حوالے کیا ہے، دربار یزید سے گزرتی ہوئی اس امانت کو لے کے یزید کے دربار تک پہنچی ہے۔ اس امانت کو لے کر کوفے سے شام تک پہنچی ہے۔ محافظ امانت کربلا کا نام ہے زینب اولیاء مقام۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ دوسری طرف دوسرا انتخاب امام سجاد علیہ السلام۔ روز دوم کی گفتگو میں نے کہا تھا کہ امام سجاد علیہ السلام نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے دربار یزید میں اور اس ماحول میں، اس کیفیت میں کہ جہاں پر عام انسان کے پاؤں اٹھنے کی طاقت نہیں رکھتے، سر اٹھ نہیں سکتا ہے۔ اس کیفیت میں امام سجاد نے خطبہ دیا ہے، اور کاش میں پھر اپنا پرانا جملہ دہراؤں کہ کاش کہ میں کسی صورت ان لفظوں میں وہ ہیبت گھول سکوں جس ہیبت کے انداز میں امام سجاد نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ وہ ہیبت میں کہاں سے لا سکتا ہوں؟ ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بسبعین، اعطینا العلم والحلم والسماحۃ والفصاحۃ والشجاعۃ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین۔ ہمیں اللہ نے علم دیا ہے، ہمیں اللہ نے حلم سے نوازا ہے، ہمیں اللہ نے سماحت و فصاحت و شجاعت اور محبت فی قلوب المؤمنین سے نوازا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَفُضِّلْنَا بِأَنَّ مِنَّا النَّبِيَّ الْمُخْتَارَ مُحَمَّدًا وَمِنَّا الصِّدِّيقُ وَمِنَّا الطَّيَّارُ وَمِنَّا أَسَدُ اللَّهِ وَأَسَدُ رَسُولِهِ وَمِنَّا سِبْطُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَمِنَّا الْمَهْدِيُّ يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا، كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا۔ تخت پر یزید بیٹھا ہوا ہے، یزید کے پاس تمام توانائیاں، تمام اختیارات، اور ایک طرف ایک قیدی ہے جس کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، اور کمر میں لنگر، اور گلے میں توق خاردار۔ میں نے کل یہ بیان کیا تھا کہ توق خاردار کا مطلب کیا ہے؟ کہ جہاں پر انسان کی گردن ہمیشہ جھکی رہے گی اس توق کی گرانی سے۔ لیکن جب خطبہ دیا ہے تو کسی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا کہ جب خطبہ ارشاد فرمایا کہ امام سجاد کا سر جھکا ہوا ہو۔ سر بلند ہے امام سجاد، سر بلند ہے۔ کیا فرمایا؟ اعطینا العلم، ہمیں علم دیا گیا ہے۔ علم اہل بیت کی طرف اشارہ کیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ یزید بظاہر امام سجاد کو ناتواں اور کمزور سمجھ رہا ہے، اس کے مقابل میں امام سجاد علیہ السلام نے سب سے پہلی عطاء الہی اس کو بتایا کہ کیا ہے جو ہم پر اللہ نے عطا کی ہے،
وہ کیا ہے عطاء الہی؟ سب سے پہلی وہ ہے العلم، علم ہے۔ علم کیا ہے عزیزو؟ قرآن مجید کی طرف جاتے ہیں، علم کی حیثیت دیکھیے، یا یہ کہوں کہ علم اہل بیت کی حیثیت دیکھیے، اور پھر اس کے بعد اس کے مقابل میں یزید کا فرسودہ تخت دیکھیے، تاج دیکھیے۔ اس کے مقابل میں قرآن مجید نے ایک صاحب علم کی طرف اشارہ کیا ہے، اس صاحب علم کے قوت کی طرف اشارہ کیا، اس کی پاور کی طرف اشارہ کیا۔ سورہ نمل کی چند آیات، غالباً سورہ نمل کی آیت نمبر 39 اور اس کے بعد کی آیات ہے۔ جب ہدہد ایک مدت کے لیے غائب ہوا، اور پھر جب دربار سلیمان میں ملک سبا یعنی ملک یمن کی خبر لے کے آیا، تو جناب سلیمان نے کیا کہا؟ قال ایھا الملأ، ملا اشراف، جو حکومت کے صاحب اقتدار افراد ہوتے ہیں، وزراء کی جو حیثیت رکھتے ہیں، ان افراد کے لیے ملا کی لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ عام طور سے گروہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے، گروہ عام کو ملا نہیں کہا جاتا، جس میں اشراف ہوں، صاحبان اقتدار ہوں، ان کو ملا کہا جاتا ہے۔ ایھا الملأ، ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشہا۔ اب آپ دیکھیے، یزید کا تخت دیکھیے، اور امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا اعتبار اور قوت دیکھیے، پھر اس کے بعد اس آیت سے اس کو تطبیق دیجیے۔ کیا فرما کہ ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین۔ تم میں سے کون ہے کہ جو تخت بلقیس کو اس دربار میں حاضر کرے قبل اس کے کہ وہ تسلیم ہو کر خود میرے پاس پہنچ جائے، قبل اس کے کہ خود وہ تسلیم ہو کر میرے دربار میں پہنچ جائے۔ قال عفریت من الجن، ہر جن نہیں، جو جنوں کا سردار تھا وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ علم کی حیثیت دیکھیے گا ابھی، یہ جن ہے، عفریت جن ہے۔ اس نے کہا کہ نبی خدا، میں اس تخت کو لاؤں گا۔ کتنی دیر میں لاؤ گے اس تخت کو؟ قبل ان تقوم من مقامک، قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں، میں تخت بلقیس آپ کے دربار میں حاضر کر دوں گا۔ انا آتیک بہ، میں لا دوں گا، اسے حاضر کر دوں گا۔ جناب سلیمان نے کہا کہ نہیں، یہ قرآن کی آیت نہیں، علماء تفسیر بیان کرتے ہیں کہ جناب سلیمان نے کہا کہ نہیں، یہ دیر ہے۔ اس کے بعد ایک اور شخص کھڑا ہوا، قال الذی عندہ علم من الکتاب۔ اس دربار سے ایک ایسا شخص کھڑا ہوا کہ الذی عندہ علم من الکتاب، کہ جس کے پاس کتاب الہی کا تھوڑا سا علم تھا، علم۔ اب آپ جانتے ہیں کہ یہ نکرہ ہے، اور نکرہ تقلیل پہ دلالت کرتا ہے۔ علم من الکتاب، تھوڑا سا علم جس کے پاس تھا وہ کھڑا ہوا۔ اس تھوڑے سے علم والے نے کیا کہا؟ نبی خدا، انا آتی کے بہی قبل ان یرتد الیک طرفک۔ نبی خدا، میں تخت بلقیس کو آپ کے دربار پہ حاضر کروں گا۔ کتنی دیر لگے گی؟ ابھی یہ جو پتلی چشم ہے نا، یہ میں یہ اضافت استعمال کر رہا ہوں، اشتباہ ہے، یہ جو آنکھ کی پتلی ہے یہ گردش بھی نہ کرنے پائے گی۔ قبل ان یرتد الیک طرفک، یہ پتلی گردش بھی نہ کرنے پائے گی کہ میں حاضر کر دوں گا۔ پھر اس کے بعد ابھی یہ کہا تھا فلما رآہ مستقرا، ابھی یہ بات کہا تھا، ابھی یہ بات کہی تھی، زبان سے یہ جملہ نکلا تھا کہ میں لا دوں گا، قبل اس کے کہ یہ آپ کی آنکھ کی پتلی گردش کرے، تخت حاضر ہو گیا، تخت حاضر ہو گیا۔ اب عزیزو، یہ کون ہے؟ علم من الکتاب۔ تخت بلقیس یمن سے فلسطین میں موجود ہو گیا۔ امام سجاد نے سب سے پہلی عطا جو بیان کی ہے وہ علم بیان کی۔ یہ علم کون علم ہے؟ یہ وارث علم الکتاب ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ وارث علم الکتاب ہے۔ یزید کو اس کی حیثیت یاد دلا رہے ہیں۔ یزید، تو یہ نہ سمجھ کہ تو تخت پہ بیٹھا ہے تو وقت کا حاکم ہے۔ وقت کا حاکم
زمام حکومت ہمارے ہاتھ میں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. یہ ہے علم کی حیثیت، علم کا پاور یہ ہے، علم کی طاقت یہ ہے. اب عزیزو، جتنے میٹیریلزم افراد ہیں وہ قرآن مجید کے بہت سارے معجزوں کا انکار کرتے ہیں، اس کی توجیہ کرتے ہیں الگ الگ لفظوں میں. انشقاق قمر کی ان کے پاس کوئی نہ کوئی توجیہ ہے، دریا کا شگاف ہو جانا اس کی کوئی نہ کوئی توجیہ ہے، جناب عیسیٰ کا مردوں کو زندہ کر دینا اس کی کوئی نہ کوئی توجیہ ہے. لیکن جب اس آیت پہ آتے ہیں تو پھر ان کے پاس کوئی توجیہ نہیں ہوتی، بڑی مشکل سے وہ توجیہ کرتے ہیں. اس کی کیوں؟ اس لیے کہ بالکل واضح آیت ہے یہ. اب یہاں کسی تعویل کی ضرورت نہیں ہے. بعرشہا تخت بلقیس مراد ہے اس سے. تخت بلقیس، اب ایک لطیف جملہ یہاں پہ میں عرض کروں کہ جب عفریت من الجن نے یہ بات کہی تھی کہ میں لاؤں گا، تو اس نے کہا تھا کہ علیہ لقوی امین، میں اس تخت کے اوپر لانے کے اوپر قوی بھی ہوں، لا بھی سکتا ہوں، اور امین بھی ہوں. اب اس جملے کی لطافت دیکھیے. ایک بات تو یہ کہ میں لا سکتا ہوں، دوسری بات یہ کہ میں امین بھی ہوں. اب اس امین سے آپ جو بھی نتیجہ نکالیں، لیکن جو عام فہم طور پہ جو میں سمجھ رہا ہوں، میں شاید آپ کے سامنے اسے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ دیکھیے، جب ہم کسی بھی ایسے وسیلے سے جو بہت سریع و سیر ہے، اور جب ہم اس سے اپنے کسی وسائل کو منتقل کرتے ہیں تو ہمیں بہت خدشہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں آ رہی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گر جائے، خراب ہو جائے، ٹوٹ جائے. اور بالخصوص قوم کی سرزمین پر ہم سے بہتر اس مرحلے کو کون سمجھ سکتا ہے؟ ہر سال جو تبدیلی خانہ کا جرم ہم پہ عائد ہوتا ہے، اس سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے کہ اگر کوئی وسیلہ ایسا ہو کہ بڑی تیزی سے چلنے والا ہو تو ہم بار بار اس کے ڈرائیور سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو سنبھل کے چلنا، آہستہ چلنا، کہیں کوئی سامان خراب نہ ہو جائے، ٹوٹ نہ جائے. توجہ عزیزان گرامی، اس جن کو بھی یہ خدشہ تھا کہ میں شاید بہت تیزی سے تخت بلقیس کو دربار سلیمان میں حاضر کر رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی سامان خراب ہو جائے، ٹوٹ جائے. اس نے کہا ہے کہ امین، میں امانت دار ہوں، کوئی چیز ٹوٹنے نہ پائے گی. لیکن جناب آصف بن برخیہ کہ جو صاحب علم کتاب ہے، جو صاحب علم من الکتاب ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں امین بھی ہوں، میں قوی بھی ہوں. بس زبان سے یہ جملہ نکلا کہ آپ کی آنکھ کی پتلی ابھی گردش نہ کرنے پائے گی کہ میں حاضر کر دوں گا، اور حاضر ہو گیا. یہ نہیں کہا کہ میں قوی بھی ہوں، امین بھی ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ شاید جناب آصف بن ورقیہ کے جو جانشین نبی ہیں ہم سے بتانا چاہتے کہ دیکھو، جانشین نبی کے مزاج کو پہچانو. نبی کا جانشین وہ ہوتا ہے جو کہتا کم ہے، کرتا زیادہ ہے، جو بولتا کم ہے، عمل کی زندگی ہے اس کی، وہ کر کے دکھاتا ہے. لہٰذا کسی بھی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا کہ اس آنے میں کسی طرح کی کوئی مشکل ہوئی ہو. فلما رآہ مستقرا، سامنے اسے دیکھا ہے. اچھا، اب ایک سوال آپ سے میں کر رہا ہوں. خود جناب سلیمان کے علم اور ان کے اختیار و اقتدار کی کیا وسعت ہے؟ جناب سلیمان کے، جناب سلیمان خود وہ نبی ہے، واحد نبی وہ ہے کہ بالفعل جنہیں، توجہ فرمائیے گا، کہ بالفعل جنہیں تمام اختیار اور اقتدار حاصل ہے، فضا پہ بھی، ہوا پہ بھی، ہوا پہ بھی اور فضا پہ بھی. تو عزیزان گرامی، انصاف سے بتائیے کہ کیا جناب سلیمان اس بات پہ مقتدر نہ تھے کہ تخت بلقیس کو اپنے دربار میں حاضر کر سکیں؟ کیا ان کے پاس اختیار نہ تھا؟ کیا ان کے پاس اتنی قوت نہ تھی، اتنا پاور نہ تھا؟
تو پھر نبی خدا یہ آپ نے کیوں کیا؟ کہا کہ اس لیے میں یہ کر رہا ہوں تاکہ جب تمہیں اس بات کا اندازہ لگ جائے کہ جو علم من الکتاب کا مالک ہے اس کے پاس جب اتنی طاقت ہے تو تم اندازہ لگاؤ کہ جو علم الکتاب کا مالک ہے اس کے پاس کتنا اقتدار ہوگا، کتنا اختیار ہوگا۔ پھر تعجب نہ کرنا کہ اگر اپنے 2 انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑ لے، پھر تعجب نہ کرنا کہ لمحوں میں جس کے آستانے پر آسمان کی بلندیاں چھوڑ کر ستارے زہرا اگر ان کے آستانے پہ آ جائے تو تعجب کرنے کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم الکتاب کے مالک ہے۔ اچھا، بعض افراد نے ایک عجیب بات یہاں پہ کی ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ کچھ کافر یہ کہتے ہیں کہ لست مرسلاً، آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں۔ عزیزو، کاش میں اپنی بات کو پہنچا سکوں آپ تک۔ لست مرسلاً، آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں۔ قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے کون کافی ہے؟ اللہ کافی ہے۔ قل کفا باللہ، اللہ کافی ہے گواہی رسالت کے لیے۔ گواہی رسالت کے لیے اللہ کافی ہے۔ ایک گواہ اللہ ہے، اللہ کے برابر میں دوسرا گواہ ومن عندہ علم الکتاب، وہ شخص جس کے پاس کتاب کا تمام علم ہے۔ ایک طرف اللہ کی گواہی اور ایک طرف اس ذات اقدس کی گواہی کہ جس کے پاس کائنات کی کتاب کا علم ہے، علم کل کتاب ہے، وہ ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ومن عندہ علم الکتاب سے مراد عبداللہ ابن سلام ہے، اور پھر اس کے بعد ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ دیکھیے، اگر اس مجلس میں ہریرہ آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابو ہریرہ نہ آنا چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ تو ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ اس لفظ کا لطف وہی لوگ لے سکتے ہیں جو ہریرہ کے معنی کو سمجھتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ اور صحیح میں یہ ہرہ نہیں تھی، ہرہ نہیں تھی، یہ ہریرہ ہی تھی۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ تو کیا کہا لوگوں نے کہ اس سے مراد عبداللہ ابن سلام ہے۔ قرآن کی آیت کا نزول مکے میں ہوا ہے، عبداللہ ابن سلام ایمان مدینے میں لاتا ہے۔ کیسی کور چشمی ہے لوگوں کی، تعویل بھی کرتے ہیں تو ڈھنگ سے نہیں کرتے ہیں۔ فضائل اہل بیت کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں مگر انداز نہیں ملتا، ہنر نہیں ملتا۔ اہل بیت کے فضائل کو چھپانے کے لیے بھی ہنر چاہیے ہے، بے ہنروں سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو کہا کہ عبداللہ ابن سلام۔ اچھا، آپ کو اللہ کی گواہی اور دوسری طرف عبداللہ ابن سلام۔ عبداللہ ابن سلام کون ہے؟ وہ شخص ہے کہ جس کے پاس توریت کا کچھ علم تھا، توریت کا کچھ علم ہے۔ قرآن مجید ہے الکتاب، قرآن مجید الکتاب۔ قرآن مجید کیا؟ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ یہی وہ کتاب مبین ہے کہ جس میں کائنات کا ہر خشک و تر موجود ہے، یہی ہے وہ۔ الکتاب کا علم ہے، توریت کا علم نہیں، الکتاب کا علم۔ الکتاب کون ہے؟ یہ قرآن مجید ہے۔ آپ نے دیکھا کہ
اللہ کی گواہی کے مقابل میں عبداللہ ابن سلام کی گواہی کو لایا گیا ہے۔ کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم ہندوستان میں ہوتے ہیں اور کہیں پہ ہمیں دعوت دی جاتی ہے کسی مجلس کے لیے، تو ہم جاتے ہیں اور ہمارے ساتھ کوئی ایک عام شخص، ہمارا عزیز، کوئی ہمارا قریبی ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے۔ سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے عام طور سے۔ اب جب صاحب مجلس سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ مولانا صاحب کا تو بڑا پرتپاک استقبال کی کرتے ہیں، وہ آگے بڑھتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، اور لیکن وہ جو ان کے ساتھ عزیز ہوتا ہے آدھی تھوڑی سی انگلی سے یوں مصافحہ کر لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مولانا صاحب ان کے جانے پہچانے ہیں، یا یہ کہا جائے کہ گویا وہ اپنے اعتبار سے ان کو اپنا مساوی سمجھ رہے ہیں کہ ان کا استقبال کرنا چاہیے۔ یہ کون ہے؟ آپ یقین جانیں گواہی رسالت کے لیے عبداللہ ابن سلام کی گواہی بالکل اسی اجنبی انسان کی طرح ہے، اسی اجنبی انسان کی طرح ہے۔ حقیقت یہی ہے۔ گواہی کس بات کی دینی ہے؟ گواہی اس بات کی دینی، بہت توجہ جانے گرامی، گواہی کس چیز کی دینی ہے؟ گواہی دینی ہے رسول اللہ کی رسالت کی۔ رسول اللہ کی رسالت کی گواہی وہی دے سکتا ہے جس نے رسول اللہ کو رسول بنتے دیکھا ہے، جس نے رسول اللہ کو منصب رسالت پر فائز ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تاریخ اسلام کا مطالعہ کر لیجئے، جا کے دیکھیے سوائے علی کون ہے وہ جس نے رسول اللہ کو رسول بنتے دیکھا ہے، جس نے رسول اللہ کو منصب رسالت پہ فائز ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ بس ہم نے جب تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا تو صرف ایک ذات نظر آئی کہ جس نے کہا کہ سمعت رنت الشیطان حین نزل الوحی فقلت یا رسول اللہ ما هذه الرنہ فقال ان الشیطان قد ایس من عبادت۔ علی تم کو نہیں معلوم، علی تم کو نہیں معلوم، علی امیر کائنات کیا کہتے ہیں؟ امیر کائنات کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں نے اس وقت وحی جب نازل ہوئی تھی میں نے شیطان کے رونے کی آواز سنی ہے، تو میں نے رسول اللہ سے فرمایا اللہ کے رسول یہ کس کے رونے کی آواز ہے؟ تو آواز دیتے ہیں کہ یہ شیطان ہے جو آج اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا۔ علی کیا کہتے ہیں؟ علی کہتے ہیں کہ میں نے جب وحی نازل ہوئی ہے تو شیطان کے رونے کی آواز کو سنا ہے۔ یہ کہاں کی بات ہے؟ یہ واقع ہرا، واقع غار ہرا کی بات ہے۔ کب؟ جب امیر کائنات کہتے کہ میرے سوا غار ہرا میں رسول اللہ کے علاوہ اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہوتا تھا، کوئی نہیں ہوتا تھا، صرف میں ہوتا تھا۔ اب جب وحی اول کا نزول ہوا، سمعت رنت الشیطان حین نزل الوحی، جب وحی اول کا نزول ہوا تو میں نے شیطان کے رونے کی آواز سنی، شیطان کے رونے کی آواز۔ میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کس کے رونے کی آواز ہے؟ فرمایا کہ ان شیطان قد ایس من عبادت۔ علی آج شیطان اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا۔ کیوں مایوس ہو گیا؟ اس لیے کہ رسول اللہ گویا بتا رہے کہ آج کے بعد جب میں رسول بن گیا تو ہر بام دل پر پرچم توحید نصب ہوگا، ہر بام دل پہ پرچم توحید نصب ہوگا، اور ہر مزاج بشر پہ وحدانیت کا علم سرفراز ہوگا۔ یا یہ کہوں کہ گویا رسول اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب سے بت پرستی کے بادل چھٹ جائیں گے، توحید کا سورج نمودار ہوگا۔ بت پرستی کے بادل چھٹ جائیں گے اور آفتاب توحید نمودار ہوگا، جلوہ افروز ہوگا۔ اس کے بعد کیا کہا؟ بہت عجیب جملہ ہے جانے کے رام، یہ علم آل محمد کو دیکھیے۔ حین نزل الوحی فقلت یا رسول ما هذه الرنہ ان الشیطان قد ایس من عبادت۔ ایک عجیب جملہ کہا کہ یا علی انکا تسمع ما اسمع وترى ما ارى الا انکا لست بنبی ولکنک لوزیر، ولکنک لوزیر۔ اے علی جو میں سن رہا ہوں تم بھی سن رہے ہو، اے علی جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم بھی دیکھ رہے ہو۔ یہ ماں کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ ما تسمع ما اسمع ما ترى ما ارى وترى ما ارى، جو تم سن رہے ہو اسے میں سن رہا ہوں، جو تم دیکھ رہے ہو اسے میں دیکھ رہا ہوں۔
یہ ماں عمومیت پہ دلالت کرتا ہے. مطلب کیا ہے یہ؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں علی تم اسے دیکھ رہے ہو، جو کچھ میں سن رہا ہوں علی تم اسے دیکھ رہے ہو، علی تم اسے سن رہے ہو. یا یہ کہوں کہ نبی گویا بتا رہے ہیں علی یاد رکھو جہاں جہاں تک نگاہ نبوت کی رسائی ہے چشم بینائے علی بھی وہاں تک پہنچ رہی ہے. جہاں تک نگاہ نبوت کی رسائی ہے چشم بینائے علی بھی وہاں تک پہنچ رہی ہے. انکا تسمع ما اسمع. اور فقط ایک مرتبہ یہ بات نہیں کہی. اور یہاں پہ آپ غور کیجئے کہ الا انکا لست بنبی ولکنکا وزیر. علی آپ بس نبی نہیں ہیں، وزیر ہیں. اچھا انصاف سے آپ ذرا بتائیں کہ اگر کسی دنیاوی چیز کے دیکھنے کی بات ہوتی، کسی دنیاوی آواز کے سننے کی بات ہوتی، تو پھر منصب نبوت کا کیوں تذکرہ کیا جا رہا ہے؟ الا انک لست بنبی. اب آپ اس پہ غور فرمائیے گا کہ فرمائے کہ انک تری ما اری وتسمع ما اسمع. اچھا اس میں بھی استمرار کا صیغہ استعمال کیا، مضارع کا جو استمرار پہ دلالت کرتا ہے. یہ نہیں کہا کہ سمعت ما سمعت یا سمعت ما سمعت ورأیت ما رأیت. یہ بھی نہیں کہا کہ جو میں نے دیکھا وہ تم نے دیکھا. بھئی شیطان کے رونے کی آواز سنی ہے تو جواب میں کیا کہنا چاہیے تھا؟ علی تو نے وہ دیکھا جو میں نے دیکھا، تم نے وہ سنا جو میں نے سنا. نہیں، یہ کس حقائق اور معارف کے سامنے سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے؟ منصب نبوت کا تذکرہ کر کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی عالم ملک کی بات نہیں کر رہے، عالم ملکوت کی گفتگو ہے. عالم ملک کی گفتگو نہیں، عالم ملکوت کی گفتگو ہے یہ. یا علی انکا تسمع ما اسمع. جو میں سنتا ہوں، جو میں سنوں گا وہ تم سنو گے، جو میں دیکھوں گا وہ تم دیکھو گے. چشم بینائے علی سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے جو ادراک نگاہ رسالت میں ہو. کوئی چیز دور نہیں ہے. جن چیزوں کی نگاہ نبوت جن چیزوں کو درک کر رہی ہے، نگاہ علی بھی اسے دیکھ رہی ہوگی. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. انکا تسمع ما اسمع. اس کے بعد فرمایا کہ علی آپ نبی نہیں ہیں، وزیر ہیں. علم نبوت سے مالا مال ہے علی، علم نبوت سے مالا مال ہے. امام سجاد کی اس خطبے پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ علم عطا کیا گیا ہے. دیکھیں کس خوبصورتی کے ساتھ امام سجاد نے لفظ علم کا استعمال کیا یہاں پہ. علم کی طاقت، علم کی پاور. آصف بن برقیہ کے ذریعے سے جناب سلیمان نے بتایا ان تخت کی، ان تاج کی علم آصف بن برقیہ کے مقابل میں کوئی حیثیت نہیں تھی. علم آل محمد کے مقابل میں تخت یزیدیت کی کیا حیثیت ہے؟ تخت یزیدیت کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ کچھ حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. اور عزیزو اگر حیثیت ہوتی تو اس فرش عزا پہ آج تذکرہ تخت یزیدیت کا ہوتا، خطبہ امام سجاد کا نہ ہوتا. تخت یزیدیت کا ہوتا. خطبہ امام سجاد اس بات کی دلیل ہے کہ وقار آل محمد محفوظ ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لہذا عزیزان گرامی مولائے کائنات کے لیے جو بات کہے گی کہ وزیر، لیکن وزیر بھی کیسا وزیر؟ وزیر بھی کیسا وزیر؟ جو برحق وزیر، جس کے لیے لفظ جانشین زیب دیتا ہے، جس کے لیے لفظ جانشین زیب دیتا ہے. امیر کائنات کی خلافت کا پہلا دن، خلافت کا پہلا دن، راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا امیر کائنات اپنے گھر سے برآمد ہوئے. کس انداز میں برآمد ہوئے؟ متعمما بعمامت رسول اللہ.
سر اقدس پہ رسول اللہ کا امامہ ہے. یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو وارث علم رسول کون ہے. متعمما بعمامت رسول اللہ، متنعلا بنعل رسول اللہ. سر پہ رسول اللہ کا امامہ ہے، پاؤں میں رسول اللہ کی جوتیاں ہیں. لابسن برداء رسول اللہ، دوش مبارک پر رسول اللہ کی ردائے مبارک ہے، رسول اللہ کی ردائے مبارک. اور بعض روایت میں یہ ہے کہ ہاتھ کی انگلی میں رسول اللہ کی انگوٹھی ہے، رسول اللہ کی انگوٹھی ہے. منبر پہ آئے اور اس مقام پہ بیٹھے جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے. اور بیٹھنے کے بعد کہا کہ شبکا اصابع، امیر کائنات نے اپنی انگلیوں کو اس انداز میں ایک دوسرے سے پیوست کیا اور اس کے بعد اپنے شکم اقدس پہ یوں رکھا اور پھر فرمایا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم مجھ سے آسمان کے راستوں کے بارے میں پوچھو گے تو میں تمہیں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ بہتر بتاؤں گا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم مجھ سے اگر قرآن کے بارے میں پوچھو گے تو میں تمہیں بتاؤں گا قرآن کے بارے میں. مجھے معلوم ہے کہ قرآن کی ناسخ آیت کون ہے، قرآن کی منسوخ آیت کون ہے، قرآن کی محکم آیت کون ہے، قرآن کی متشابہ آیت کون ہے، قرآن کی خاص آیت کون ہے، قرآن کی عام آیت کون ہے. جو کچھ تم مجھ سے پوچھو گے میں تمہیں بتاؤں گا. یہیں پہ ٹھہر گئے نہیں. پھر اس کے بعد فرمایا کہ واللہ لو ثنیت للوسادۃ لاحکمت بین اہل التوراۃ بتوراتہم وبین اہل الانجیل بانجیلہم وبین اہل الزبور بزبورہم وبین اہل الفرقان بفرقانہم. اگر میرے لیے فرش علم بچھا دیا جائے تو خدا کی قسم اہل تورات کے توریت سے حکم دوں گا، اہل انجیل کو انجیل کی باتیں بتاؤں گا، اہل زبور کو زبور کی باتیں بتاؤں گا. بعض روایت کہتی حتی تنطق التوراۃ قد صدق علی. اور اس انداز میں تورات کی باتیں بتاؤں گا کہ خود توریت پکار اٹھے گی علی نے سچ کہا ہے، خود توریت پکار اٹھے گی علی نے سچ کہا ہے. وارث علم نبی ہے یہ. کیا اب یہ زیب نہیں دیتا کہ علی فرمائے کہ انی اشم ریح النبوت والرسالت. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. انی اشم ریح النبوت والرسالت، میں خوشبو نبوت سونگتا ہوں، میں خوشبو رسالت سونگتا ہوں. عزیزو اس کی باریکی پہ محسوس کیجیے، کیا باریکی ہے اس میں. یہ نہیں کہا میں نبی کی خوشبو کو سونگتا ہوں، رسول کی خوشبو کو سونگتا ہوں. انی اشم ریح النبوت والرسالہ، میں بوئے نبوت سونگتا ہوں، میں بوئے رسالت سونگتا ہوں. نبی کی خوشبو الگ ہے، خوشبو نبی الگ ہے، خوشبو نبوت الگ ہے، خوشبو رسول الگ ہے، خوشبو رسالت الگ ہے. بہت توجہ اجازت ہے. نبی الگ ہے، نبوت الگ ہے، رسول الگ ہے، رسالت الگ ہے. دونوں میں فرق کیجیے. اسی لیے پیغمبر اسلام نے جب چادر تطہیر کا حصار کھینچا ہے اور کھینچ کر جب اس میں پنجتن پاک آ گئے، بہت توجہ اجازت ہے، جب پنجتن پاک اس میں آ گئے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کیا ارشاد فرمائے نبی کریم نے چادر تطہیر میں جب اس کے سائے میں سب آ گئے تو یہ نہیں کہا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیت النبی، بیت نبی نہیں کہا، بلکہ کہا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیت النبوت. خدایا تو گواہ رہنا یہ نبوت کے گھر والے ہیں. خانہ نبی ہو سکتا ہے کہ وہ خشت و خاک سے بنا ہوا ہو، خانہ نبی بیت نبی وہ حجروں پہ مشتمل ہو سکتا ہے، لیکن اگر بیت نبوت ہوگا تو اس میں چادر تطہیر کا حصار ہوگا. چادر تطہیر کے حصار میں جو گھر تیار ہوگا اسے بیت نبوت کہا جائے گا. اور بیت نبوت کی خوبصورتی آپ دیکھیے کہ اس بیت نبوت کا حصار اتنا مضبوط ہے، اتنا قوی اور محکم ہے کہ جب پنجتن پاک اس میں آئے ہیں تو پھر جبرائیل نے پوچھا یا ربی ومن تحت الحصار،
کہ پروردگار اس چادر کے نیچے کون ہے؟ جبریل کو نہیں معلوم کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ معصوم فرشتے ہیں، معصوم نگاہیں ہیں، لیکن عزیزو کہنے دیجئے کہ شاید اس چادر تطہیر کا حصار اتنا مضبوط ہے کہ معصوم فرشتے کی معصوم نگاہ کو بھی اذن داخلہ نہیں ہے یہاں، معصوم فرشتے کی معصوم نگاہ کو بھی اذن داخلہ نہیں ہے۔ یا پھر یہ کہیے کہ یہ انوار اربعہ اس پانچویں نور میں اس قدر ضم ہو گیا تھا کہ پھر جبرائیل بھی نہ سمجھ سکے کہ زیر کسا کون ہے۔ سوال کر لیا کہ یا رب من تحت الکسا، پروردگار تو ہی بتا کہ چادر کے نیچے کون ہے، تو ہی بتا کہ چادر کے نیچے کون ہے۔ اب عزیزو جس انداز میں اللہ نے تعارف کیا ہے، لگ رہا ہے کہ دست قدرت اپنی انگلیوں کے اشارے سے یوں بتا رہی ہے کہ جبرائیل نہیں معلوم کہ زیر کسا کون ہے۔ وَعَبُوهَا وَبَالُهَا، صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ گویا دست قدرت اپنی انگلیوں سے ایک ایک کو بتا رہے، جبرائیل ہم فاطمہ وَعَبُوهَا وَبَعْلُهَا وَبَنُوهَا، یہ صدیقہ طاہرہ فاطمہ ہے، یہ ان کے بابا ہیں، اور یہ کون ہے؟ یہ حسن و حسین ہے۔ بس ارباب اعظم میں نے فضائل کو تمام کیا۔ کربلا میں آل ابا کی یہ پانچویں کڑی ہے جو نرغ آدھا میں گھری ہوئی ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ سب سے زیادہ مصیبت کربلا میں اس لیے تھی کہ اب اس کے بعد آل ابا کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ دنیا والوں کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے، آل ابا کا اب خاتمہ ہو گیا۔ عزیزو مجھ سے آج جناب زعفر جن کے مسائل پڑھنے کے لیے کہا گیا، معتبر کتابوں میں تذکرہ نہیں ہے۔ روضۃ الشہداء میں ملا حسین وائس کاشفی نے اس کو نقل کیا ہے، اور بعض اہل معرفت جس میں خود آغائے بہجت شامل ہیں، انہوں نے زعفر جن کے تذکرے کو معتبر جانا ہے۔ کون ہے یہ زعفر؟ بئر العلم میں مولا کائنات سے جنوں کا مقابلہ ہوا، امیر کائنات فاتح ہوئے تو زعفر جن کے باپ کو آپ نے سردار اجنہ بنایا ہے۔ کہتے کہ ایک روز 10 محرم ہے، یہ روز 10 محرم کا روز ہے، اور زعفر جن کی شادی ہو رہی ہے، محفل عروس ہے۔ کتابوں میں جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس بزم میں خوشی کا ماحول ہے، مگر دو آنے والے افراد ہیں کہ جو زار و قطار گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں زار و قطار۔ زعفر متوجہ ہوئے کہ اس بزم سرور میں رونے کی کیا وجہ ہے، تو بتایا کہ زعفر آپ کو خبر ہے ہم صحرائے کربلا سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، وہاں پہ ہم نے ایک لشکر دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ خیمے ہیں چاروں طرف سے دشمنوں کے نرغوں میں گھرا ہوا ہے، اور ہم اس وقت وہاں سے آئے ہیں کہ جب ایک بوڑھا ہزارے لشکروں کے درمیان آواز دے رہا، حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا۔ زعفر تڑپ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے لے چلو وہاں۔ جب زعفر میدان کربلا میں آئے تو سید الشہداء نرغ آدھا میں گھرے ہوئے ہیں، اس نشیب میں چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی برچھی مار رہا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ سید الشہداء کے جنازے پہ 34 تلواروں کے نشان ہے، 33 نیزوں کے نشان ہے۔ عزیزو کبھی تصور کیجئے گا کہ اس بدن میں جہاں پر 33 تلواروں کے نشان ہوں اور 34 نیزوں کے نشان ہوں،
जिस्म की कोई जगह खाली बचती है। कहते जाफर घबरा के कहा आका मैं आ गया हूं, मुझे इजाजत दीजिए। इन दुश्मनों की हैसियत क्या है जो आप पे हमला कर सके। एक मर्तबा सैयद शुहदा ने अपने सर को आसमान की तरफ उठाया। जाफर तुम्हारा शुक्रिया जाफर, तुम आ गए गुर्बत के वक्त, तुम्हारा शुक्रिया, मगर मैं इम्तिहान इलाही में हूँ, मैं आजमाइश परवरदिगार में हूँ। जाफर तुम जाओ, मुझे तन्हा छोड़ो, मैं खुदा की बारगाह में इम्तिहान अकेला दूंगा, तन्हा दूंगा। इसरार किया, आका ने कहा नहीं। कहते कि जाफर दोबारा चला, अपनी माँ के करीब आया। एक मर्तबा माँ ने कहा कि कहाँ से आए हो। कहा कि मातरे गिरामी मैं करबला से आ रहा हूँ। क्या माजरा था। कहा कि जिनके बाबा ने हमारे बाबा को सरदार लश्कर बनाया था, आज उनका लाल नरगे में घिरा हुआ है। कहा फिर तुमने नुसरत की। कहा नहीं, हमारी नुसरत को कबूल न किया। एक मर्तबा कहा जाफर ये तुम्हें क्या हो गया है, अगर जहरा का लाल ज़िबा कर दिया तुम्हारे होते हुए तो मैं जहरा को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगी, मैं कैसे अपना मुंह दिखाऊंगी। जाफर जाओ, जल्दी जाओ। बस अरबाब अज़ा जब जाफर अब दोबारा आए हैं, तो जब करबला में आए तो जाफर के आने में देर हो। नेज़े की अनी पे सरे सईद शुहदा आवाज आ रही है कि अला क़द क़ुतिल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबिहल हुसैन बे करबला, तशाना हुसैन प्यासे शहीद कर दिए गए। अजरकुम अल्लाह अरबाब अज़ा, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम आले मोहम्मद के। अरबाब अज़ा ये लुटा हुआ काफिला, बस चंद फिक्रे और ये लुटा हुआ काफिला शाम से रिहा होकर मदीने आता है। और जब मदीने आता है तो करीब मदीना इमाम सज्जाद बशीर से कहते कि बशीर तुम्हारे बाबा शायर थे, तुम भी कुछ कह लेते हो। कहा जी आका। कहा बस हमारा मर्जिया पढ़ो, हमारा मर्जिया पढ़ो। बशीर दाखिल मदीना हुआ और आवाज देता जाता है कि मदीने वालों अब मदीना रहने के काबिल न रहा। ए मदीने वालों, मदीना रहने के काबिल न रहा। फर्जंदे रसूल कत्ल कर दिए गए। मदीना वालों अब्बास ज़िबाह कर दिए गए। मदीना वालों तुम्हें मालूम है नवासे रसूल अली अकबर ज़िबाह कर दिए गए। ये कहता कहता महल्ले बनी हाशिम में दाखिल हो गया। एक मर्तबा जैसे ही करीब महल्ले बनी हाशिम आया तो एक रावी कहता है कि मैंने देखा कि महल्ले बनी हाशिम से एक ज़ईफ़ा चली आ रही है। आगोश में एक नन्हा सा बच्चा है, हाथ में असा है, और एक बेटी है जो सहारा दिए हुए बशीर के करीब आ रही। मैंने कहा बशीर तुम्हें मालूम है ये ज़ईफ़ा कौन है। बशीर तड़प के कहता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम कि ये कौन है। कहा बशीर खबरदार, अब जो करबला वालों की सुनानी सुनाना तो जरा संभल संभल के सुनाना। ये मादर अब्बास अबी बिन फजील अब्बास की मां उम्मुल बनीन है बशीर। सहम गया। आपने सवारी से नीचे उतरा, आहिस्ता आहिस्ता कदमों से बीबी के करीब गया। एक मर्तबा जैसे ही बीबी के करीब जाता है और जाके ज़ारू अदब कह के कहता है बीबी बस आपको क्या बताऊं, इतना सुन लीजिए कि कद क़ुतिला इब्नु के जाफर, ए बीबी आपका बेटा जाफर शहीद कर दिया गया। एक मर्तबा बीबी कहती कि नहीं बशीर मुझे ये मत बताओ, बस ये बताओ कि अखबिरनी अन सय्यदुल हुसैन, मेरे आका के साथ क्या हुआ बशीर। एक मर्तबा बशीर कहता है कि बीबी कद क़ुतिला इब्नु का उस्मान, ए बीबी आपके जो बेटे उस्मान थे वो भी ज़िबा कर दिए गए। एक मर्तबा बीबी ने फिर पलट के कहा कि बशीर मैं अपने बेटों के बारे में नहीं पूछ रही, अखबिरनी अन सय्यदुल हुसैन, मेरे आका के बारे में बशीर मुझे बताओ। एक मर्तबा बशीर कहता है कि मैंने कहा कि बीबी कद क़ुतिला इब्नु के अब्दुल्ला, बीबी आपके जो बेटे अब्दुल्ला थे ना वो भी ज़िबा कर दिए गए। एक मर्तबा बीबी को गज़ब आ गया, कहते बशीर तुम्हें क्या हुआ है, मैं तुम्हें अपने बेटों के बारे में नहीं पूछ रही, मेरे बेटे 1000 होते मेरे आका पे कुर्बान कर देती। ए बशीर तू ये बता कि मेरे आका हुसैन की क्या खबर है। एक मर्तबा कहा बीबी बस इतना सुन लीजिए, कद क़ुतिला हुसैन बे करबला, कद ज़ुबिहा हुसैन बे करबला, ए बीबी आपका हुसैन करबला में प्यासा मारा गया। बस बशीर कहता मैंने देखा, बीबी तड़प के रह गई। एक जुमला कहा ए बशीर ये तूने क्या कहा, कद कताता ने आता
قلبی، اے بشیر تم نے میری رگائے جگر کو پارا پارا کر دیا، بس یہ کرنا تھا قد خوشی علیہا، بی بی پر غشی تاری ہوئی، آغوش کا بچہ زمین پر گر پڑا، ہار باب ادا میں دستے عجب چھوڑ کے اے مادر ابوالفضل عباس، بس قتل حسین کی خبر سنی غش کھا کے گر پڑے، ارے زینب سے پوچھو چند قدم کے فاصلے پہ ماں جائے کو ذبح ہوتا ہوا دیکھ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، ان آنسوؤں پہ خدا کی رحمتیں ہو۔ ایک مرتبہ ارباب اعضاء ہم ذاکرین سے یہ پڑھتے ہیں نا کہ ام البنین نے ایک مرتبہ اپنا روح کیا نجف کی طرف، میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہی وہ مرحلہ ہوگا کہ جب ام البنین کا غشت افاقہ ہوا ہوگا، نجف کی طرف روح کیا ہوگا اور آواز دی ہوگی، اے علی مرتضیٰ سنتے ہیں میرا حسین ذبح کر دیا گیا، مگر آپ کے بیٹے عباس نے نصرت نہ کی۔ بشیر نے تڑپ کے آواز دی ہو، اے بی بی یہ نہ کہیے، ارے کس کی مجال تھی جب تک بازوئے عباس سلامت تھے کوئی حسین کی طرف دیکھ سکتا، ارے حسین اس وقت ذبح ہوئے نہر فرات پر جب آپ کا شیر بازو کٹا کر سو رہا تھا۔